السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے 2020 پاکستان خوشحال خان خٹک آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ناظرین، آج دو اہم ایشو لے کے آیا ہوں۔ ایک ایشو یہ ہے کہ چند دن پہلے ARY اسکرین پر حکومت پاکستان جناب عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فنڈ رائزنگ کا پروگرام کیا، جس میں 3-4 ٹی وی چینلز نے بھی حصہ لیا۔ اب اس نے اگر آپ دیکھ کے اس دعا کو آپ سنیں، اس کا میں ذکر نہیں کرتا، آپ سرچ کر سکتے، اس نے عمومی بات کی ہے کہ اللہ ہماری قوم بے حیا ہو چکی ہے، ہم پوری قوم ہم جھوٹے ہیں۔ انہی کی عموماً بات کی اگر آپ دیکھیں تو واقعی ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھے کہ ہر بندہ کتنا جھوٹ بولتا ہے اور کتنا سچ بولتا ہے۔ یا اللہ، اس نے بے حیائی کی بات کی۔ آپ سب جانتے ہیں بے حیائی کی ڈیفینیشن میں نہیں جانا چاہتا کہ واقعی ہماری میڈیا بے حیائی کے خلاف کام کر رہی ہے یا بے حیائی کو پھیلانے کا سبب بن رہی ہے۔ عمومی بات کی، اب کسی کی دل پہ بات لگی۔ اب ظاہری بات ہے، ایک بندہ اگر بھوکا ہوگا اس کو سب بھوکے نظر آئیں گے، اگر ایک بندہ پیاسا ہوگا تو اس کو سب لوگ پیاسے نظر آئیں گے۔ سیم اس فارمولے پر کچھ لوگوں کو بہت آگ لگی۔ ہماری میڈیا میں بھی یہودی ایجنٹ بیٹھی ہوئے ہیں، تجاری میڈیا کچھ ان کے ہاتھ میں بھی ہے، جنہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو اس دعا میں سے کچھ الفاظ توڑ مروڑ کر کے پیش کر کے ان کو ہٹ کیا، اور صرف ہٹ نہیں کیا بلکہ اگر آپ دیکھیں ان سے معافی منگوائی باقاعدہ۔ ایک چینل نے، دوسرے چینل نے، میں نام نہیں ہوا، تیسرے چینل نے باقاعدہ اس کو پینل پہ لیا اور ان سے براہ راست معافی منگوائی۔ گریٹنس ہے طارق جمیل صاحب کی، جو انہوں نے اس معاملے کو یہاں ہی دفن کر دیا۔ لیکن اگر آپ دیکھ لیں اس ویڈیو کو، اس دعا کو پوری آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس طرح کہ بنایا گیا، اور اس نے معافی مانگی اور اس معاملے کو یہاں پر ختم کیا۔ طارق جمیل صاحب، معافی آپ کو مانگنی چاہیے تھی جب آپ کسی کو ہیٹ کرتے، معافی آپ کو مانگنی چاہیے تھی جب کسی کا نام لیتے۔ اگر آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، کسی کو ہیٹ نہیں کیا، کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا، تو کیوں کچھ چینلز والے اس کو اپنے اوپر لے رہے ہیں اور آپ سے معافی منگوا رہے ہیں، اور اس منطق میں منگوا رہے ہیں کہ آپ نے ہم کو جھوٹا کہا، آپ نے ہم کو بے حیا کہا، آپ نے ہم کو وغیرہ وغیرہ کچھ کہا۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ طارق جمیل صاحب کا کسی کو ٹارگیٹ کرنا کوئی مقصد نہیں تھا، اور انہوں نے عمومی دعا کی، اور رمضان آنے والا تھا اور جذبات ایسے تھے اور ملک اور قوم کو اکٹھا کرنے والی بات تھی۔ اس دعا سے سب روئے ہیں، چھوٹے بچے، عورتیں گھروں میں بیٹھ کر اس دعا سے روئے ہیں اور معافیا مانگی ہے، لوگوں نے معافیا مانگی ہے۔ تو طارق جمیل صاحب جیسے شخصیت میں اس پہ بات نہیں کروں گا، جس نے 50 سال اپنی زندگی کی قیمتی 50 سال اللہ کے تجوید، اللہ کی تبلیغ کے لیے دیے، گلی گلی محلے محلے ملک جا کر اللہ اور رسول کی بات پہنچائی۔ ہم نے آج ان کو کیسے ہیٹ کر رہے ہیں، کیسے اس کو ہیٹ کرنا، علماء کو ہیٹ کرنا ہے، علماء کو ہیٹ کرنا، دین کو ہیٹ کرنا ہے، دین کو ہیٹ کرنا، مسلمان کو ہیٹ کرنا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں نے آج پورا دن ویڈیو YouTube دیکھا اور مختلف جگہوں پہ جا کے دیکھا کہ ریئیکشن کیا آ رہا ہے، لیکن کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا۔ اگر آپ دیکھیں سوائے 1-2-3 بندوں کی میں نے دیکھا، باقی کسی نے بھی ریئیکشن نہیں دی، نہ علماء میں سے کسی نے ریئیکشن دی، نہ سوسائٹی میں سے کسی نے ریئیکشن دی، جو کہ بہت بری بات ہے۔ میں کم سے کم آواز اٹھاتا ہوں، میں نے پہلے بھی آواز اٹھائی۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے استاد ہیں، ہم بھی آج سے کچھ سال پہلے شوبز کے تھے، لیکن طارق جمیل صاحب کی محنت سے ہم پورا گروپ تبلیغ کی طرف چلے گئے، اور الحمدللہ آج ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہم مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اور توفیق دے۔ ایک بات میں نے یہ کرنی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا ڈراماٹائز کیا گیا، جیسے طارق جمیل صاحب کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کسی کی اس طرح سے عزت نہیں جاتی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ طارق جمیل صاحب کو اللہ نے دین کی ہاتھ تک اتنی بڑی عزت دی ہے کہ وہ اسلام میں مسلمانوں کا ایک آئیکن ہے۔ اس بات کو یہاں میں ختم کرتا ہوں۔ میرا دوسرا ٹاپک جو ہے نا، وہ آج کا پہلا ٹاپک تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ میں نے کچھ کلپس دیکھے جو میں نے اس ٹاپک میں ساتھ شامل کر دیے۔ میرے جذبات بہت زیادہ ہے، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا ہوں اور کچھ نہیں کہتا ہوں۔ باقی سب جانتے ہیں کہ کون کیا ہے۔ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی اپنے گریبان میں دیکھیں اور ان کے پاس ہسٹریاں دیکھیں، اور جنہوں نے معافیا منگوائی وہ بھی اپنا ہسٹری دیکھیں، اپنا شیشہ دیکھیں، پھر طارق جمیل صاحب کو دیکھیں، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ میرا دوسرا ٹاپک آج ہے میرے ہیروز آف پاکستان۔ میرے ہیرو آف پاکستان کون ہے؟ آپ کے خیال میں کون آ رہا ہوگا؟ جی ہاں، میرے ہیرو ہے آج کل کرونا کے خلاف ہماری ہیلپ کرنے والے
ٹاپ لائن پہ، فرنٹ لائن پہ نرسز، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف اور ان کی سپورٹڈ سٹاف جو 10,000 سے زیادہ لوگوں کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور ان کو کورونا سے نکالنے میں مدد کر رہے ہیں۔ جی ہاں، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ اتنی مشکل وقت میں اگر آپ دیکھیں کل پرسوں بھی ہمارے ڈاکٹر جاوید صاحب، بہت ہمارے معزز محترم دوست ڈاکٹر صاحب اس دنیا سے رخصت کر گئے، جو کہ اینٹی کی اسپیشلسٹ ہے پشاور میں، اور اگر آپ دیکھیں تو کورونا کی شکار ہو گئے اور اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ اس سے چند دن پہلے ہماری ایک بہن نرس بھی فوت ہوئی تھی، ایک ڈاکٹر بھی فوت ہوئی تھی، اور اس طرح سے مختلف ابھی شکار ہے۔ ابھی بات اوپن ہو رہی ہے، کورونا کو ہم نے سیریس لے لیا، پھر ہم نے درمیان میں چھوڑ دیا، اب ہمیں دوبارہ اس کو سیریس لینا ہوگا، نہیں تو یہ بڑھے گا اور بہت بری طریقے سے بڑھے گا، اور ہم اگر احتیاط نہیں کریں گے اور احتیاط تدابیر اختیار نہیں کریں گے تو کورونا ہمارے اندر آ جائے گا، اور پاکستان کی حالات ویسے بھی بہت برے ہیں اور بھی برے ہو جائیں گے۔ تو میں ہیروز ہے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف اور ان کا سپورٹڈ سٹاف۔ دوسرے جو ہماری ہیرو ہے وہ اس میں ہے ہماری ایجنسیاں، آرمی، پولیس، جو دن رات ایک کر کے جہاں پر بھی کیس ڈیولپ ہو رہے ہیں وہاں جا کے یہ پہنچتے ہیں اور بہت جلدی سے وہاں کورنگ کرتے ہیں اور علاقے کو سیل کر کے ان کو فوراً پش کرتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ کوئی ڈر نہیں، ہماری پولیس دن رات ایک کر رہی ہے، رمضان ہے، روزے ہیں، گرمی بھی ہے، لیکن ہماری پولیس فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہے ڈاکٹروں کے ساتھ، ہماری آرمی فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہے لاک ڈاؤن کو کامیاب کرنے میں، ہماری ایجنسیاں اس پہ کام کر رہی ہے متواتر۔ تو ہماری ہیروز ہے یہ۔ اور میرا تیسرا ٹاپک جو ہے وہ ہے رمضان۔ میرے مسلمان بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اندر قرب میں لانے کا مہینہ ہے، دوسروں کا احساس کرنے کا مہینہ ہے، محبتوں کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم نے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، توبہ کرنا، استغفار کرنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اپنی معافیاں مانگنی ہے، قوم کے لیے معافی مانگنی ہے، دشمنوں کے خلاف معافی مانگنی ہے، اور کورونا کو اللہ تعالیٰ اس ملک سے، اس دنیا سے، مسلمانوں سے ختم کر دے، اس وبا کو اللہ تعالیٰ جڑ سے اکاڑ پھینک کے اللہ پاکستان کو ایک کر دے، اللہ ہمارے رمضان کو کامیاب کر دے، اللہ ہمیں اس رمضان میں نیکیوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بیماریوں کو شفا دے، تمام ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دے، تمام ایسے لوگ جو دنیا میں ہے، جو مجبور ہے، جو لاچار ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے رمضان کی بدولت تمام مشکلات دور کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔